ایکسپریسو پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک اندازے کے مطابق 20 ملین سے زائد پاکستانی گردوں کے امراض میں مبتلا ہے، جس کا علاج خاصا مہنگا ہوتا ہے اور ڈائلسس پر اگر ہم بات کریں تو کئی ہفتے بلکہ مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اب میڈیکل سائنس میں ایک بڑی خبر منظر عام پر آئی ہے، وہ یہ کہ وزارت آئی ٹی کے تعاون سے ایک نجی کمپنی کے تعاون نے دونوں نے کولیبریٹ کیا اور پاکستان کی پہلی بلڈ لیس ڈائلسس مشین تیار کی ہے، جس نے گردوں کے مرض میں مبتلا جو مریض ہیں گھر میں بغیر کسی تکلیف کے ڈائلسس کر سکتے ہیں۔ بڑی افیکٹو بھی ہے اور بڑی امپریسو بھی ہے یہ انوینشن، ہم اگر اس کو بات کریں۔ عثمان فاروق صاحب نے اس مشین کو تیار کیا ہے، بایونکس سے ان کا تعلق ہے، اس وقت ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور ہارورڈ یونیورسٹی سے وہ فارغ التحصیل ہے۔ ان سے ہم ذرا اس حوالے سے پوچھتے ہیں اس آئیڈیا کو لے کر اینڈ دین اس کی افیکٹونیس کو لے کر۔ اور بریکنگ نیوز، اس مشین نے پہلی ہیومن لائف کو بھی بچایا ہے، جو عثمان صاحب نے ہمارے سامنے ابھی ڈیٹیلز رکھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو پروڈیوس دیز مشینز ان پاکستان، جو کہ انقریب پاکستان کے ڈفرنٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے لیے بالکل دستیاب ہوں گی استعمال کے لیے۔ سو یہ ساری خبریں ہیں۔ فاروق، عثمان، ویلکم ٹو دی شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ گڈ ٹو سی یو، بڑی زبردست۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مشین ہے کیا، ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ دین آف دی یوزول جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں چونکہ آپ بنا رہے ہیں تو کیا اس کی افیکٹونیس اور اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے پیشنٹس کا اس کے اوپر وہی رہے گا؟ انشاءاللہ بالکل ٹرسٹ لیول صحیح رہے گا۔ تھوڑی سی کریکشن کرتا ہوں، مائک MIT سے، میں ہارورڈ سے ہوں۔ اوکے، تو میں بٹ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یو ول سی کہ یہ بلڈ لیس ڈائلسس ہے، تو اس میں جو نیڈل اور وہ جو پین اور بلڈ کا ہارٹ کا ایریتمیا اور وہ ساری فٹیک اور بزرگوں کو لے کے ڈائلسس سینٹر جانا اور لے کے آنا، یہ گھر میں ہوتا ہے اور سوتے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ سونے سے پہلے اپنے بیڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں اور آپ سو جائیں، صبح اٹھیں ڈائلسس ہوا ہوا ہے۔ اوکے، تو اٹس کمپلیٹلی پین فری، کمپلیٹلی ڈائلسس ایٹ ہوم۔ لیکن ڈائلسس تو ڈیپینڈ ہی بلڈ کے اوپر کرتا ہے نا، میری اتنی نالج نہیں، سوری آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، تو بلڈ لیس کیسے ہے پھر یہ؟ دس از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی جس میں ہم بلڈ کو نہیں چھیڑتے ہیں۔ اوکے، تو ہم آپ کے جو پیٹ کا ایریا ہے، اس کی ایک میمبرین ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ ہم ایک واٹر بیسڈ سولوشن انفیوز کرتے ہیں اور وہ آپ کے ٹاکسنس اور کریٹن اینڈ یوریا کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور مشین اس کی کیلکولیشنس کی بیس پہ اس کو نکال دیتی ہے، اینڈ یو آر ڈن۔ اچھا، مطلب آپ کے بلڈ کی اس میں کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ ڈائلسس عموماً بہت پینفل ہوتے ہیں اور جو لوگ یہ کروا رہے ہوتے ہیں، جن کو اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے، ٹیک منتھس، اور بہت سارے لوگ تو ایئرس پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی ڈائلسس کرانا ہے۔ سو یہ والا جو پروسیجر ہے، از اٹ سیف؟ اور جو لوگ گھر پہ کریں، از اٹ یوزر فرینڈلی، یا جو لوگ اس کو استعمال کریں، از اٹ کنوینئنٹ فار دیم ٹو یوز اٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، امریکہ میں جو میں جن مشینوں کے ڈیزائن میں رہا ہوں، وہ بلڈ لیس ڈائلسس مشینیں تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ 220 ملین تھراپیز کر چکے ہیں سیف۔ اچھا، ہانگ کانگ 82% بلڈ لیس ڈائلسس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان 0% پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا ٹائم ٹو گیٹ آن ٹو دا بلڈ لیس ڈائلسس۔ کچھ فروخت ایسا تو نہیں ہے کہ ود دا ٹائم کچھ ایسا امپیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر یہ لے کر آئے کہ فار دا ٹائم بینگ تو شاید یہ ایک سولوشن ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ اٹ ریلیٹس ود دا بلڈ، تو آنے والے وقت میں کچھ کمپلیکیشنز پیدا کر دے، ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیے، کمپلیکیشن تو کسی بھی سائیڈ ایفیکٹس یا آفٹر ایفیکٹس کی سائیڈ ایفیکٹس تو کسی بھی میڈیکل پروسیجر کے ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ 12 سال 20 سال سے اس تھراپی پہ ہیں۔ اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ایگزسٹنگ کڈنی کا، اگر تھوڑا جیسے ریزیڈول کڈنی کہتے ہیں، ریزیڈول کڈنی فنکشن، ایگزسٹنگ کڈنی کو آگے سے آگے تک بچاتا ہے۔ جو دوسرا بلڈ والا ڈائلسس ہے، وہ ایکچولی آپ کی کڈنیز کو زیادہ جلدی ڈکلائن کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ان کا رینل فنکشن ہے اور ان کی لائف کی جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھتی ہے ان سم کیسز۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ پاکستان میں اس کا سیٹ اپ لگا رہے ہیں، اور اگر ہم اس مشین کے حوالے سے بات کریں، ایکسپینسو اس کے کتنے ہیں اور ایک مشین کتنی کاسٹ پہ ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں۔ ہم نے بیس لائن پرائس 3 لاکھ روپے سیٹ کی ہے اس کی، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اور ہر 11ویں مشین ہم فری دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیریٹیز ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، ان چیریٹیز میں چیریٹیز فری ٹو ڈیزرونگ پیپل اور ٹو ڈیزرونگ انسٹیٹیوشنز۔ ہم نے کہا گاڑی میں ڈالو، پہنچو، ہم پہنچے، پیشنٹ بے ہوش تھی، کوئی ہوش نہیں تھا اس کو، اور اس کو 4 آورس ٹریٹ کیا، نیکسٹ ڈے 4 آورس ٹریٹ کیا، اور شی لٹرلی واکڈ آؤٹ آف دا ہاسپٹل، اور ہماری مشین کے ساتھ اس نے کہا میری تصویر بناؤ ایسے وکٹری کے سائن کے ساتھ۔ So this was the first test run you guys did? This was the first what we call acute recovery، ٹھیک ہے، جو کرونک جن لوگوں کی روٹین میں چلتا ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کیس تھا کہ پیشنٹ آلموسٹ شی واز اباؤٹ ٹو پاس آؤٹ، کہ شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی۔ اب فاروق، ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اس مشین کے آنے کے بعد جو فارملی جو ابھی اس وقت کنونشنل ڈائلسس مشینیں چل رہی ہیں وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی، آپ کی ٹیکنالوجی اس کو ٹیک اوور کر لے گی؟ جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں، بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بہت بڑی تعداد میں، ایون پنجاب کے جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی ڈائلسس مشینیں پڑی نہیں ہیں، اور بہت مہنگی مشینیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی،
मैं कहूँगा कि हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं और एक जो लोगों की घर में ज़रूरत है हम उसको पूरा कर रहे हैं ताकि मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिदैन, मेरे चाचा किसी को चाहिए तो उसको घर में डायलिसिस मिल जाए। ठीक है। कुछ केसेस में आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस में मशीनें चाहिए होंगी, वो दूसरे कुछ केसेस ऐसे हैं और कुछ लोगों को वो डायलिसिस पर्सन टू पर्सन। ठीक हो मतलब गया। जहाँ पे ये काम नहीं करेगी वो चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप For example? इसमें जो है अगर कुछ लोगों की जो पेरिटोनियल कैविटीज हैं वो एरिया सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ट्रीटमेंट सूट नहीं करता किसी भी मेडिकल में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हीमोडायलिसिस जो है एग्जिस्टिंग वो सूट नहीं करेगा, उनको उस पे लाया जाएगा। तो देयर इज अच्छा, ऑलवेज फर्क ये घर पर यूज करना कितना कन्वीनियंट होगा, क्योंकि नॉर्मली ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल के साथ आप यूज करते हो और सारा कुछ, तो आपने कहा कि लोग घर पर खुद से अपना डायलिसिस भी कर सकते हैं, तो ये इतना इजी यूजर फ्रेंडली है? हाँ, आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकती है ना। हाँ, बस उतना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक तो ये कि आप यहाँ पे जो कि पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, एशिया में ओवरऑल आपने हांगकांग का जिक्र किया, क्या दीगर जो हमारे साथ ममालिक हैं जैसे भारत है, बांग्लादेश है, उसमें भी इसका ट्रेंड है? और इन फ्यूचर क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हम इससे कुछ, क्योंकि हमने, आपको याद होगा रिसेंटली हमने जो वेंटिलेटर्स थे वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू किए, तो हम ये भी कर सकते हैं ऐसा? हाँ, अभी ऑलरेडी मुझे शिकागो से, डैलस से, बांग्लादेश से, इंडिया से, दुबई से, कतर से प्री ऑर्डर बुक किए हुए हमने। अच्छा, ओके, दैट्स प्रीटी नाइस। अभी कल रात में 2 बजे तक एक डैलस में किसी के साथ कॉल पे था। So can we produce these machines cheaper than rest of the world in Pakistan? इंशाल्लाह। हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस है हमारे लिए? दुनिया में ये जो ब्लडलेस मशीन है ये $17,000 से $27,000 की है, कम से कम प्राइस। ठीक है, पाकिस्तान में इतनी सस्ती क्यों है? हमने सारी चीज़ रीडिज़ाइन की है। माइक ने मैंने 3 साल लगाए इस चीज़ पे है कि मैंने कहा माइक अगर ये इस प्राइस में नहीं कर सकते तो करने का फायदा कोई नहीं। क्योंकि आपने हर बंदे को कन्वीनियंस के तौर पे हमने सारी टेक्नोलॉजी को रीडिज़ाइन किया है अपसाइड डाउन। ठीक है। तो उसको एक ऐसी प्राइस पॉइंट पे लेके आए हैं कि जो इंशाल्लाह हमारा कॉम्पिटिशन, जो लोग इस वक्त डायलिसिस के ऊपर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी दुआ है, आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एज अ होप क्या बता सकते हैं आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर, इस मशीन को लेकर? हाँ, इंशाल्लाह वी आर वर्किंग हार्ड टू गेट देयर। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ अप्रूवल्स और 17 डिपार्टमेंट्स और वो सारे पुल्स रात क्रॉस करनी है, इंशाल्लाह कर जाएंगे हम। और जो पेशेंट नहीं हैं उनको मैं कहूँगा नमक और चीनी कम खाएं, ठीक, पेशेंट ना बने, ठीक, बिकॉज दैट लीड्स टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज लीड्स टू किडनी फेलियर। दैट्स माय मैसेज। यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है इन शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच फारूक, इट्स ग्रेट टू हैव यू, और बहुत अच्छी, अल्लाह करे ये सक्सेसफुल मजीद हो और आप इसको